السلام علیکم، میں الیاس خان، آپ دیکھ رہے ہیں میرے فیس بک یوٹیوب چینل حافظ الیاس خان آفیشیل۔ آج مجھے پارک میں دو بھائی ملے ہیں، آئیے ان سے کچھ سوال جواب کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا بھائی، یہ بتائیے گا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ محمد عباس۔ آپ کا نام؟ محمد سعید۔ محمد سعید بھائی، آپ کا تعلق کس جگہ سے ہے؟ باولپور سے۔ دونوں کا بھاولپور سے ہے۔ اچھا محمد عباس اور محمد سعید بھائی، میرا جو کنٹینٹ ہوتا ہے اسلامک ہوتا ہے، اسلام سے ریلیٹڈ میں پبلک سے نا کوشچن آنسر کرتا ہوں، تو آپ سے کچھ اسلام سے ریلیٹڈ سوال جواب کروں تو اجازت ہے؟ بالکل اجازت۔ اچھا، سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں، جو ہم انسان پر جب غسل فرض ہوتا ہے تو نہاتا جب انسان ہے تو اس میں کتنی چیزیں ضروری ہیں جو فرض کہلاتی ہیں؟ تین غسل۔ تو تین فرض کون کون سے ہیں غسل کے؟ نمبر 1 ہے کہ 3 دفعہ نہ کلی کرنا ہے، گراڑے کرنا ہے مطلب، اور نمبر 2 ناک کی کونی ہڈی تک پانی پہنچانا ہے 3 بار، اور نمبر تیسرا یہ ہے کہ پورے جسم پر پانی پھینکنا ہے کہ جسم کا ایک بال بھی اگر رہ جائے تو غسل نہیں ہوتا۔ یہ بالکل۔ اچھا، یہ جو آپ نے 3 فرائض بتائے ہیں نا، بالکل درست دیا جواب، لیکن سارا ایک دفعہ فرض ہے، 3 دفعہ جو ہے نا وہ فرض نہیں ہے۔ فرض ایک دفعہ ہے، ایک دفعہ غرارہ کرنا، ایک دفعہ نرم ہڈی تک پانی پہنچانا، پورے جسم میں ایک دفعہ پانی بہانا، یہ فرض ہے، ٹھیک ہے؟ ایک دفعہ کرنا یہ فرض ہے۔ اچھا یہ بتائیے گا، جو ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں فرض نماز، تو ایک فرض نماز کو قائم کرنے کے لیے کتنی چیزیں ضروری ہوتی ہیں جو فرض کہلاتی ہیں؟ ایک تو یہ ہے کہ نماز کے دوران وضو بھی لازمی ہے، اور اپنے کپڑے بھی صاف ہونے چاہیے، پاک صاف ہونے چاہیے، اور آپ بھی پلیدگی میں نہ ہوں، اور یہ بھی آپ کے لیے صفائی کے لیے لازمی ہے۔ ٹوٹل کتنے ہو گئے فرض؟ یہ تینوں ہو گئے نا؟ اچھا، اور ٹوٹل ہیں کتنے؟ یہ نہیں ہے پتہ۔ اچھا، ہاں جی۔ آپ کو بتائیں گے کچھ علم ہے کہ ایک فرض نماز قائم کرنے کے لیے کتنی چیزیں ضروری ہوتی ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کپڑے بندے کے اچھے ہونے چاہیے، کپڑے پاک ہونے چاہیے، جی جی، جیسے کہ وضو کر کے وہ نماز پڑھے، وضو کپڑے ہو گئے، اور آپ کو بتاتا چلو ایک فرض نماز قائم کرنے کے لیے 13 چیزیں ضروری تھی جو فرض کہلاتی ہیں، ٹھیک ہے؟ کچھ نماز سے پہلے ہوتی ہیں، کچھ نماز کے دوران ہوتی ہیں۔ نماز سے پہلے کیا، جیسے آپ نے بتایا وضو فرض ہے، ٹھیک ہے؟ ایسے جگہ کا پاک ہونا، سب سے پہلے جس جگہ آپ نماز پڑھیں نا جگہ پاک ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد آپ کا جسم پاک ہوگا، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد آپ کے کپڑے پاک ہوں گے، یہ ضروری ہے۔ اس کے بعد آپ کا سطر یہ ڈھکا ہونا چاہیے۔ دوسرا آپ کی نیت ہونی چاہیے، وقت کا تعین کرنا، وقت بھی ہے جو نماز آپ پڑھیں، یعنی کہ عشاء کے وقت میں زور کی نماز پڑھے ایسا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ اب جب نماز ہم شروع کرتے ہیں اس میں 6 فرائض ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے تکبیر تحریمہ کے اللہ اکبر کہہ کے ہم نماز شروع کرتے ہیں، پہلا فرض ہو گیا۔ دوسرا کھڑے ہو کے نماز پڑھنا، قیام کرنا یہ فرض ہے، قرات کرنا فرض ہے، پھر رکوع کرنا فرض ہے، 2 سجدے کرنا فرض ہے، اور قاعدہ اخیر میں تشہد کی مقدار بیٹھنا یہ فرض ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، آپ کو دنیا میں ٹوٹل کتنے نبی آئے کچھ علم ہے؟ اللہ رب العزت نے جب انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیاء علیہ السلام کو مبعوث کرتے ہیں، جب کسی قوم میں بگاڑ آتا ہے اللہ تعالیٰ نبیوں کو بھیجتے تھے، ایک کے بعد دوسرا نبی آتا تھا، تو ٹوٹل دنیا میں تقریباً کتنے نبی آئے ہوں گے آپ کے خیال میں؟ میرے خیال میں 4 نبی ہے۔ آپ کو بتاتا چلو تقریباً کم و بیش 1,24,000 نبی آئے اس دنیا میں نا۔ میرا ایک سوال آپ سے یہ ہے کہ وہ کون سی قوم تھی کہ 4 بندوں نے گناہ کیا تھا تو پوری قوم پہ عذاب آیا تھا؟ وہ کون سی قوم تھی؟ داؤد علیہ السلام۔ حضرت داؤد علیہ السلام۔ آپ بھی بتائیں، 4 بندوں نے گناہ کیا تھا پوری قوم پہ عذاب آیا تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام کا نام سنا ہوگا آپ نے، ان کی قوم نے کہا تھا نا کہ یہ جو سامنے پہاڑی ہے نا اس میں سے ایک اونٹنی نکلے اور بچہ جنے تب آپ پہ ایمان لے کر آئیں گے، تو وہ سامنے انہوں نے تو حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، پہاڑ پھٹا، اندر سے اونٹنی نکلی، گابن اونٹنی، باہر آ کے اس نے بچہ جنا۔ وقت کے نبی نے ان کو بتایا کہ جو اونٹنی ہے نا یہ اللہ کی اونٹنی ہے، اس کو تنگ نہیں کرنا، آپ کے کہنے پہ تو معجزہ آ گیا، اب اس کو تنگ نہیں کرنا۔ تو وہ کیا کرتی تھی، سارا پانی پی جاتی تھی، سارا غلہ کھا جاتی تھی، تو 4 بندوں نے نا اس کی ٹانگیں کاٹ دی، تو ان پر پوری قوم پہ عذاب آ گیا تھا۔ ایک آپ سے نا تھوڑا آسان سوال پوچھ لیتا ہوں، یہ بتائیں وہ کون سا حلال جانور ہے جس کا گوشت کھانا تو حلال ہے لیکن اس کو بیچنا حلال نہیں ہے؟ گوشت کھانا تو حلال ہے لیکن اس کو بیچ نہیں سکتے؟ نہیں آتا۔ آپ کو علم ہے کچھ؟ حلال جانور سے گوشت کھانا حلال ہے لیکن اس کو بیچ نہیں سکتے۔ لیکن ہر سال ہم قربانی کرتے ہیں نا، بقرہ عید آتی قربانی کرتے ہیں، جو قربانی کا جانور ہوتا ہے نا اس کا گوشت حلال ہوتا ہے لیکن اس کو بیچ نہیں سکتے، ٹھیک ہے؟ قربانی کا جانور کا گوشت کھانا تو حلال ہے، اس کو بیچنا جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ آخری سوال میرا آپ سے کامن سینس کے والا سے ہوگا، وہ کون سی چیز ہے جس کی آنکھ نہیں ہے لیکن روتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور جان نہیں ہے لیکن چلتا ہے، اور پر نہیں ہے لیکن اڑتا ہے، وہ کون سی چیز ہے؟ یہ سوال تو ہمیں نہیں آتا۔
ایک چیز ہے اس کی آنکھیں نہیں ہیں لیکن وہ روتا ہے. آنکھیں نہیں ہے روتا ہے. جی. اور پر نہیں ہے لیکن اڑتا ہے. نہیں آتا. آپ کچھ بتائیں گے؟ اچھا آپ کو بتاتا چلو یہ بادل ہوتے ہیں نا، بادل ان کی آنکھیں نہیں ہوتی. جب بارش آتی نا یہ ٹپکتے ہیں نا، بادل ٹپکتے ہیں، اور اس کے پر نہیں لیکن اڑ رہے ہوتے ہیں بادل نا، ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں. بہت اچھا لگا آپ سے گفتگو کر کے. اس کے ساتھ ہی میں نے میزبان الیاس خان کو اجازت دی. اللہ حافظ. السلام علیکم.